میں اور آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کوئی آدمی، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا تقوی والا آدمی کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے کہ ساری رات اس نے عبادت کی ہو، ساری رات اس کی عبادت میں گزری ہو، تہجد کے نوافل بھی اس نے ادا کیے ہوں، فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز بھی جماعت کے ساتھ اس نے پڑھی ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، فارغ ہوا، سورج نکلا، 15-20 منٹ کے بعد اشراق کے نفل ادا کیے، فارغ ہوا، اس کے بعد ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد دارالافتاء دفتر اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گیا، لوگوں کے مسائل انہوں نے حل کیے، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ان کو مسئلہ بتا رہے ہیں، ساری رات کا جاگنا، سارے دن کا جاگنا، ظہر تک آرام نہیں کیا، رات کی بھی تھکاوٹ ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، ظہر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اب کمرہ نیچے بھی نہیں ہے، دوسری منزل پر ہے، ابھی آرام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیٹا ہی تھا، نیچے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کھٹکنے کی آواز سنی، اپنے بستر سے اترے، اترنے کے بعد نیچے آئے، دروازے پر دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، جس وقت اس کا سامنا ہوا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ یہی کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، جس وقت دروازہ کھٹکھٹا چکا مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اب اس کا آگے سے رویہ کیا ہوگا وہ میں اور آپ خود جانتے ہیں۔ اب اس حضرت نے آگے سے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے آپ کے ذہن سے مسئلہ نکل گیا، آپ چلے جائیں، جس وقت آپ کے ذہن میں مسئلہ آ جائے دوبارہ میرے پاس آ جانا۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا یہ واپس چلا جاتا ہے، آرام کرنے والا، عبادت گزار، تہجد گزار، متقی، شیخ الحدیث، تقوی والا آدمی واپس آیا، اوپر چڑھا، اپنے کمرے کے اندر پہنچا، بستر پر لیٹا ہی تھا، دوسری مرتبہ پھر گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اب یہ بستر سے اٹھا ہو، اٹھ کر نیچے گیا ہو، دروازے پر پہنچا ہو، پھر وہی شخص آیا کھڑا ہو، ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے حضرت آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ یاد تھا، دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، مسئلہ ذہن کے اندر موجود تھا، آپ جس وقت اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے ابھی آپ سیڑھیاں مکمل نہیں اترے تھے، میرے ذہن سے مسئلہ نکل گیا ہے۔ اب یہ آدمی آرام کرنے والا اسے یہ کہے چلو کوئی بات نہیں آپ واپس چلے جائیں، جس وقت آپ کے ذہن میں مسئلہ آئے آپ تیسری مرتبہ میرے پاس آ جانا۔ اب وہ بھی چلا گیا، یہ بھی اوپر چڑھے، اپنے کمرے کے اندر آرام گاہ پر پہنچے، بستر پر لیٹے ہی تھے، تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، اب یہ اپنے بستر سے نیچے اترنے کے بعد بالکل نیچے آتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، وہی شخص تیسری مرتبہ سامنے کھڑا ہے، اب سوال بھی کرتا ہے تو بڑا انتہائی گھٹیا سوال کرتا ہے، تو آرام کرنے والا تیسری مرتبہ نیچے جاننے والا بڑی تسلی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دے، کوئی مجھے ایک شیخ الحدیث دکھا دے، کوئی بڑے سے بڑا متقی دکھا دے، کوئی بڑے سے بڑا پرہیزگار دکھا دے، کوئی بڑے سے بڑا میں نے کہا عبادت گزار دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتے، آئیے میں تمہیں لے چلتا ہوں اس ہستی کی طرف جس کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں، اسے دنیا نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہے، تہجد کے نوافل بھی ادا کیے، فجر کی اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضرت نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید کی،
तिलावत की, तिलावत से फारिग हुए, जिक्र और अज़कार में मसरूफ हो गए। सूरज निकला, 15-20 मिनट के बाद इशराक के नवाफिल अदा किए, फारिग हुए, अपने घर तशरीफ ले गए, नाश्ता किया, नाश्ते से फारिग हुए, अपनी मसनद पर तशरीफ रखते हैं। सारा दिन लोग हजरत के पास आ रहे हैं अपने मसाइल लेकर। हजरत ने उनके एक एक मसले का जवाब दिया। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, हजरत ने जमात के साथ नमाज अदा की, नमाज से फारिग हुए, आराम करने के लिए अपने कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। कमरा नीचे भी नहीं है, दूसरी मंजिल पर है। दरवाजा खोला, अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटते ही है। सारे रात का जागना, सारे दिन की थकावट, सारा दिन जागते रहे। अब थोड़ा सा आराम करने की भी तो जरूरत थी। अभी बिस्तर पर लेटे ही थे, नीचे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत इमाम आजम नुमान इब्ने साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, ऊपर वाली मंजिल से नीचे आए, दरवाजे पर पहुंचे। एक शख्स खड़ा हुआ है, अर्ज करता है हजरत मसला पूछना था, आया था मसला पूछने के लिए। आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद मसला वो मेरे जहन से निकल गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, कोई बात नहीं, आप जाएं, जिस वक्त मसला आपके जहन में आए दोबारा आ जाना। अब ये शख्स चला है अपने घर की तरफ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऊपर की तरफ गए, कमरे के अंदर पहुंचे, आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे। दूसरी मर्तबा घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर अपने बिस्तर से उतरने के बाद जूता पहना, नीचे आए, दरवाजे पर वही शख्स खड़ा हुआ है। हाजी कैसे आए हो? हजरत मसला पूछने के लिए आया था, दरवाजा भी खटखटा चुका, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, मसला जहन में था, लेकिन जब आप सीढ़ियां उतर चुके थे मसला जहन से निकल गया। हजरत इजाजत दीजिए, मैं दोबारा सोच के आता हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी मुबारक पर तेवर नहीं आए, गुस्सा नहीं आया। अल्लाह के बंदे क्या हुआ? सारी रात का जागना, दिन का जागना, इतनी थकावट, आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा हूं, तू मेरी नींद के अंदर, मेरे आराम के अंदर खलल पैदा करने के लिए आया है? नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? ठीक है, जब जहन में मसला आ जाए तो दोबारा मेरे पास आना। अब वो चला गया। नुमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर ऊपर चढ़े, अपने कमरे में दाखिल हुए, बिस्तर पर लेटे ही थे। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर से नीचे उतरे, जूता अपना पहना, नीचे उतर कर आए, दरवाजे पर पहुंचे। वही शख्स तीसरी मर्तबा आया खड़ा है। इमाम साहब ने पूछा, भाई आने का मकसद क्या है? उसने मसला पूछा। अब मसला ऐसा घटिया मसला था, आज मैं और आप होते, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस होता, बड़े से बड़ा मुत्तकी होता, बड़े से बड़ा इबादत गुजार होता, तो उसके मुंह पे चपेटे मारता। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तसल्ली के साथ चेहरे पर हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पर तेवर नहीं आए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, हाँ भाई मसला बताओ। कहने लगा, हजरत मसला यह है कि आप ये बताएं, इंसान की जो निजासत है, इंसान की जो गंदगी है, ये मीठी है या कड़वी है? इसका जायका मिठास वाला है या कड़वाहट वाला है? अब देखिए ये कितना घटिया सवाल था, कितना घटिया मसला था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर तसल्ली के साथ जवाब में फरमाया कि जब तक इंसान की निजासत गीली रहती है उस वक्त तक वो उसके अंदर जो जायका है वो मिठास वाला होता है, लेकिन जिस वक्त वो निजासत खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो उसके बाद उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। सवाल करने वाले ने और सख्त सवाल कर दिया,
حضرت آپ نے اس کو چکھ کر چیک کیا ہے. اب یہ دیکھو کتنا گھٹیا مسئلہ اس نے پوچھا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب میں فرمایا ہر بات علم کے ساتھ اس کا پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں ہر میٹھی چیز پر مکھی بیٹھتی ہے تو نجاست جب تک گیلی ہے اس پر مکھی بیٹھی رہے گی. جب نجاست خشک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مکھیاں نہیں بیٹھتی. تو کڑواہٹ والی چیز پر کیا ہے، مکھیاں نہیں بیٹھتی، میٹھی چیز پر مکھیاں بیٹھتی ہے. تو جب تک یہ نجاست گیلی ہے اس وقت تک مکھی بیٹھتی ہے. تو اس بات کی علامت ہے. تو گیلی جب تک نجاست ہے اس کے اندر مٹھاس ہے، جب وہ خشک اور سوکھ جائے تو وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سوال کرنے والے نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزاج کو دیکھا، حضرت امام صاحب کے رویے کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا. حضرت غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، آپ جیت گئے، میں ہار گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرا ایک دوست ہے، اس کی میرے ساتھ ایک بحث ہوئی. اس نے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے حلم اور بردبار شخص ہے. میں نے کہا نہیں، حضرت امام ابو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یہ ہیں بڑے بردبار. اب ان کی اور میری بحث ہوتی رہی. میں آیا تھا امتحان لینے کے لیے تو آج پتا چلا آپ بڑے بردبار ہیں، آپ کے قریب تو غصہ آیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، ان پر فرشتے رشک نہ کریں تو اور کیا ہے. لیکن آج بدبخت ایسے بھی ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو صبح دوپہر شام کو گالیاں دیتے ہیں. اتنا بڑا تقوی والا آدمی، اتنا بڑا عبادت گزار اور برد حلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اندر دیکھیے کہ سامنے والا شخص 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت کے آرام کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، لیکن حضرت کے چہرے پر، حضرت کی پیشانی پر کوئی تیور نہیں آئے، کوئی غصہ نہیں آیا. آج میں اور آپ دیکھیں تقوی والے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شیوخ حدیث، مفتی، بڑے سے بڑا مقرر بھی اس طرح کا رویہ اس کا نہیں ہوتا سامنے والے سے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما دے.